الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. اللهم انا نعوذ بك من مضلات الاهواء والفتن. اللهم انا نعوذ بك من مضلات الاهواء والفتن. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين. احينا مسلمين ووفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اما بعد، فضیلت مآب علماء، مشائخ اور قراء، اساتذہ گرامی قدر اور بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے درس نظامی کا یہ انتظامی مرحلہ تعلیم اور تربیت کا مکمل کیا ہے، اور وہ اپنا یہ مرحلہ مکمل کر کے آج فارغ ہو رہے ہیں میدان عمل میں قدم رکھنے کے لیے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عالم بعمل بنائے. اللہ رب العزت ان راسخ اور ربانی علماء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور انہیں بھی اس سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ شامل فرمائے کہ یہ بھی اس دین کو جو سیکھا ہے آگے پہنچانے والے ہو، اپنی علم اور محنت کے ساتھ بھی اور اپنے عمل اور سیرت و کردار کے ساتھ بھی. اور اللہ رب العزت اس ادارے میں جو ایک بہت بڑے محدث اور اپنے وقت کے امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام سے منسوب ہے، اللہ رب العزت اس عظیم معہد کو، اس عظیم جامعہ کو برکت اور ترقی عطا فرمائے، استحکام، دوام اور استقرار نصیب فرمائے کہ یہ کسی طرح علم و حکمت کی یہاں تعلیم دیتے رہیں اور کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہیں، اور اس علاقے کے اندر بلکہ جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں ملک کے اطراف و کناف کے اندر یہاں کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ بچے اور بیٹے آج ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو مزید قوت دے، استحکام بخشے، اور اس کو اللہ رب العزت بہت زیادہ لوگوں کی ہدایت، اصلاح اور تربیت کا ذریعہ بنائے. یہ جو باب اور اس کے بعد جو حدیث پڑھی گئی ہے، عزیز گرامی نے اپنے شیخ کی سند کے ساتھ ماشاءاللہ یہ سارا سلسلہ ذکر کیا ہے. تو مجھے بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سلسلے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. وہ جو میری سند ہے صحیح بخاری کی، وہ میں نے حافظ عبداللہ صاحب پوری بارمی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے اس کی قرأت بھی کی، اس کا سماع بھی کیا، اور ان سے مجھے اجازت حاصل ہے. اور وہ شاگرد ہیں حضرت حافظ محمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے مولانا عطاء اللہ حنیف اور حضرت حافظ صاحب، یہ دونوں نے حافظ محمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوتلا والے میں یہ صحیح بخاری اور دوسرے علوم میں پڑھے تھے. بتاتے تھے کہ اس وقت ہم دونوں ہی طالب علم تھے. مولانا عطاء اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا تو مزاج زیادہ قرآن اور حدیث کی طرف تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن اور حدیث بھی پڑھا، لیکن میں نے دین کا فنون، بلاغت، منطق، فلسفہ اور عقائد یہ کتابیں بھی میں نے حافظ صاحب سے پڑھی. حافظ صاحب اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، اور بہت سارے فنون کے اوپر ان کی بڑی گہری اور وسیع نظر تھی.
وہ شاگرد ہیں آپ نان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نابینا تھے، اور اللہ اکبر باوجود اس کے کہ آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، لیکن انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بنارس میں مولانا عبدالحق براسی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے پاس بھی پہنچے، ان سے بھی سند لی، اور میاں نذیر حسین صاحب کے پاس پہنچے، جن سے پھر انہوں نے صحیح بخاری کی اور دوسری حدیث کی کتابوں کی قراءت کر کے اور سماع کر کے انہیں سند لی۔ اور سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کو اللہ رب العزت نے بہت ہی خصوصیت کے ساتھ نوازا تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بر صغیر کے اندر جو علمی کام کیا تھا، اور تصوف کے اندر جو بدعات اور خرافات شامل ہو گئی تھی، اور اسی طرح فقہ کے اندر جو اہل الرائے کی فقہ ہے اور نصوص سے عاری ہے، اور وہ فرضی اور خیالی مسائل کے اوپر مشتمل ہے، تو انہوں نے تقلید اور تعصب کے جنون کو ختم کیا اور لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنے کے لیے ان کی ذہن سازی کی، اور علمی کتابوں کے اندر جیسا حجت اللہ البالغہ ہے، اسی طرح ان کی کتاب الانصاف ہے، اسی طرح ان کی کتاب الجید احکام اجتہادی و تقلید ہے، ان کتابوں کے اندر انہوں نے یہاں کے علماء تھے ان کو قرآن کی طرف متوجہ کیا۔ پہلے صرف قرآن کی تعلیم جو تھی وہ اتنی ہی تھی کہ صرف قرآن کی قراءت کر لی جائے اور اس کا جلالین کو پڑھ لیا جائے یا میدانی کو پڑھ لیا جائے، باقی جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کے ساتھ تفسیر یہ یہاں پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اور حدیث کے اندر بھی یہاں کا جو عام رواج تھا وہ یہی تھا کہ لوگ مشکات پڑھ لیتے تھے، مشارق الانوار پڑھ لیتے تھے، بس اس کے بعد پھر حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن شاہ صاحب کو اللہ رب العزت نے اپنے زمانے کے اندر وہ 1100 کچھ میں پیدا ہوئے اور 1176 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا فارسی زبان میں، ان کے بیٹوں نے شاہ رفیع الدین نے تحت اللفظ ترجمہ کیا، اور شاہ عبد القادر نے ماں محاورہ ترجمہ کیا۔ آج تک یہ ترجمے جو ہیں دونوں شاہ رفیع الدین کا، شاہ عبد القادر کا، یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بہت ہی مؤثر اور مفید لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور شاہ صاحب نے یہ ترجمہ کیا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے جو اصول اور قواعد ہیں وہ بھی اپنی کتاب الفضل القدیر کے اندر ذکر کیے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دین کے اندر بڑا مقام ہے ان کا، وہ اپنی کتاب التفہیمات الالہیہ کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے اس قرآن کی تفسیر اور قرآن کا ترجمہ لوگوں کو سکھانا اور پڑھانا اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، اسی طرح ساری حدیث کی کتابیں، سنن دارمی ہو، موطا امام مالک ہو، وہ سنن اربعہ ہو، ابو داؤد کا جامع ترمذی ہو، یا ابن ماجہ کا سنن ہو، یا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہو المجتبیٰ یا المجتبیٰ، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ ان کتابوں کی تدریس فرمائی، خود تدریس فرماتے تھے، اور ان کے جو بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز، انہوں نے اپنے والد سے پڑھا، اور پھر ان کی مسلط کو انہوں نے بہت دیر تک اس کو آباد رکھا، اور پھر ان کے شاگرد تھے شاہ محمد اسحاق۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس فکر کی اور جس منہج کی بنیاد رکھی تھی اور اس کو متعارف کروایا تھا اور اس کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا تھا، حجت اللہ البالغہ کے اندر، الانصاف کے اندر، اور اسی طرح اپنی دوسری کتابوں کے اندر، جیسے مصوبہ موطا کی شرح ہے، مصفہ جو ہے یہ بھی موطا کی شرح ہے، مصفہ فارسی میں ہے، مصوبہ عربی میں ہے۔ تو انہوں نے اہل علم کا، طلبۃ العلم کا یہ ذہن بنایا کہ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر وہ تو زیادہ عمل نہیں کرتے تھے، لیکن جو ترجیح دیتے تھے اپنے کتابوں کے اندر وہ عمل بالحدیث کے مسئلے کو ترجیح دیتے تھے، جو محدثین کا اور اہل حدیث کا منہج ہے۔ البتہ جو ان کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو شاہ صاحب نے کتابوں میں لکھا تھا انہوں نے اس کو عملی طور پر اس کا اظہار شروع کر دیا، اور پھر شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے سید نذیر حسین نے ان کا زمانہ پایا اور ان سے ملاقات بھی کی انہوں نے۔ وہ شاہ اسحاق کے شاگرد تھے، شاہ عبدالعزیز کے ساتھ تو ان کی ملاقات نہیں ہوئی، وہ شاہ محمد اسحاق جو مولانا عبدالعزیز کے نواسے تھے اور بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، حافظ الحدیث تھے، ان سے پڑھا، اور پھر ان کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ 60 سال تک یہ حدیث کا درس دیتے رہے، 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی، اور 60 سال تک وہ درس حدیث دیتے رہے، اور پھر
یہ جو تحریک جس کی بنیاد رکھی تھی اس بر صغیر کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو یہ پھر سلسلہ جو ہے وہ ایک ایسی تحریک بن گیا کہ علم کے اندر بھی ان لوگوں نے قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا، اور بدعات اور خرافات اور شرکیہ مذاہب ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا تھا انہوں نے، خاص طور پر شاہ عبدالعزیز نے، اور اسی طرح ان کے جو شاگرد تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے سید احمد شہید نے شاہ عبدالعزیز سے فیض پایا تھا، اور جہاد کی روح انہوں نے وہاں سے حاصل کی تھی۔ تو انہوں نے اس بر صغیر کے اندر سکھوں کے خلاف، مرہٹوں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف لوگوں کو تیار کیا کہ یہ جہاد کرنا ہے، اور یہ جہاد کے لیے انہوں نے بہت زبردست قسم کا قربانی والا اور تضحیہ والا اپنا نمونہ پیش کیا۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ادھر سرحد کے علاقے میں افغانستان کی طرف بلوچستان سے اور سندھ سے ہوتے ہوئے بلوچستان سے ہوتے ہوئے وہ وہاں پہنچے کابل اور قندھار کی طرف، اور وہاں جا کے انہوں نے اس کا مرکز بنایا چمرکنڈ کے اندر، اور جہاد کی تحریک کو منظم کیا اور اسلامی حکومت قائم کر دی علاقوں کے اندر۔ تو یہ دونوں چیزیں، قرآن و سنت کی طرف رجوع اور جہاد کا علم بلند کیا، اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی، لوگوں کے اعمال کی اصلاح کی، اور یہ ایسا اصلاحی عمل تھا اللہ اکبر کہ جو اس دور کی تاریخ لکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ سید احمد شہید، سید اسماعیل، مولانا عبدالرحیم بڑھانی اور اس جماعت کے ساتھ تھے، یہ لوگ اس دور میں اللہ اکبر یہ 19ویں صدی کے اندر 1831 کا 1800 سے لے کر جو ہے نا 31 تک ان کا جو زمانہ ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ ان کو دیکھ کر انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ صحابہ جیسے لوگ ہیں جو اس دور میں آئے ہیں، یعنی صحابہ کی زندگیوں کا نمونہ انہوں نے قائم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ اہل حدیث ایک تحریک بن گئی۔ یہ تحریک بہت ہی منظم تھی اور بہت ہی قربانیوں والی تحریک تھی۔ یہ جہاد بھی کرتے تھے اور علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ، اور دین کے اندر جو غلط چیزیں لوگوں نے شامل کر دی ہیں ان کو چھانٹ کے الگ بھی کرتے تھے۔ ایک صادقین صادق پور مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، اور پھر جو ان کے جانشین تھے، انہوں نے دعوت کا کام کیا اور مدارس قائم کیے اور لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا عمل جاری رکھا، اور اس کے اوپر محنت کرتے رہے، اور یہ بر صغیر کے اندر آج ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے اتنی بڑی تعداد کے اندر ہے۔ میں ابھی اب آپ سے پوچھ رہا تھا اپنے جو یہاں کے مسئول ہیں محترم قاری لیاقت صاحب، یہاں اہل حدیث کی کتنی مسجدیں ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ پورے علاقے کے اندر تو 35 کے قریب ہوگی، 30-35 کے قریب، اور یہاں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے، کوئی 1 درجن سے زیادہ مسجدیں ہیں۔ آج الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسی بستی کے اندر جہاں کوئی اہل حدیث نہیں تھا، اب الحمدللہ اہل حدیث کی مساجد ہیں، یہ مدارس ہیں اور یہ سلسلے ہیں، ادھر بچیوں کا مدرسہ ہے، یہاں بھی دونوں مدرسے ہیں، بچوں کا بچیوں کا، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ لیکن اس کے اندر جو تاسیس ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے، اس کا بیج بویا ہے، وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ ہے۔ اور ٹھیک ہے ان کی زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں، تصوف بھی تھا، اور وہ عملاً حنفی مذہب کے اوپر عمل کرتے تھے، اور کچھ چیزیں تھیں ان کی جن کے ساتھ ہم اتفاق نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تو منہج یہ ہے کہ جو بات کی جاتی ہے اس کی سند اور دلیل قرآن اور حدیث میں ہونی چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، صحابہ کے دور میں وہ غیر معروف تھی، ان کے دور میں بھی اس کے اوپر کسی نے عمل نہیں کیا، بعد میں لوگوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف تھا، انہوں نے کہا ما من احد الا یقبل قولہ او یرد، کہ ہر ایک انسان ایسا ہے، وہ عالم ہو، وہ امام ہو، وہ محدث ہو، وہ کوئی بھی ہو، کہ اس کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اگر وہ دلیل کے ساتھ ہو، قرآن و سنت کی تائید کے ساتھ ہو تو اسے قبول بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس کو رد کر دیا جائے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمارا یہی منہج ہے۔ اس لیے جو شاہ صاحب کی اس طرح کی چیزیں ہیں، کیونکہ یہاں کا ماحول تھا اور انہیں اس میں پرورش پائی، یہ چیزیں بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جیسے ان کی کتاب لمحات ہے، ہمات ہے، لمحات ہے، اور اسی طرح القول الجمیل ہے، اور اسی طرح اربعین ہے، یہ کتابیں ان کی ہیں۔ لیکن میں نے مولانا عطاء اللہ حدیث رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ شاہ صاحب کے جو بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ وہ ہمیں تو ہضم نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب کی وصیت ہے، تو جو ان کی کتاب ہے المقالۃ الوصیہ فی النصیحۃ والوصیہ، اس کے اندر جو انہوں نے وصیت کی ہے ہمیں اس کو سامنے رکھنا ہے۔
تو کیا انہوں نے وصیت کی ہے؟ انہوں نے وصیت یہ کی ہے اپنی کتاب المقالات الوزیہ کے اندر کہ میں اپنے شاگردوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے متوسلین کو اور اپنی اولاد کو خاص طور پر یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی راہ عمل قرآن اور حدیث کے مطابق بنائیں، قرآن اور حدیث کو پڑھیں اور قرآن اور حدیث پر عمل کریں، لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیں، لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیں اور اس کی تربیت بھی دیں. یہ ان کی وصیت ہے. تو ہم ان کی وصیت کے اوپر الحمدللہ عمل پیرا ہے، اور جو چیز ان کی قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کو دلیل نہیں ملتی، ہم اسے قبول نہیں کرتے. اور پھر اللہ کی توفیق سے سید نواب سید صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید نذیر حسین بھی رحمۃ اللہ علیہ، اور حافظ اللہ غازی بھی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا عبدالعزیز حسن البیان والے رحیم آبادی، تین حضرات کی محنت اور کوششوں سے مولانا عبد حسین پٹھان، مولانا ثناء اللہ انصاری اور مولانا عبداللہ غزنوی، محمد الجبار غزنوی، یہ ہماری تاریخ ہے اور یہ ہمارا منہج ہے. میں ان بیٹوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہم ان اسلاف کو اور ان ہمارے بزرگوں کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اور پھر ہمیں جب یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں پر صغیر کے اندر کون ہے جنہوں نے ہمارے لیے راہ ہموار کی ہے اور جنہوں نے ہمارے لیے یہاں جگہ بنائی ہے، تو ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے استفادے کا. اور خاص طور پر یہ جو غزنوی خاندان ہے، لکھوی خاندان ہے، روپڑی خاندان ہے، ان کی جو خدمات ہیں اس بر صغیر کے اندر، مشترکہ ہندوستان کے اندر جو ان کی خدمات ہیں کہ کہاں ادھر دور تک مشرق کے اندر اور ادھر سرحد کے آخری کناروں تک یہ لوگ سچے دین کی اور سچی توحید کی اور سچی سنت کی دعوت دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ہم نے انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس علاقے سے، پورے پاکستان سے اور ہندوستان سے بھی ہم نے دین کے اندر جو چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، خرافات ہیں اور بدعات ہیں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اللہ وغلم چیزیں ہیں جن کی دین کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کو دین بنایا ہوا اور انہی کے اوپر لوگ جی رہے ہیں. بہت بڑے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. تو ان فتنوں کی سرگوبی کرنا کیوں بیٹا؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ہر بعد میں آنے والوں میں سے اس علم کے حامل اور اس علم کے داعی اور اس علم کے متخصص جنہوں نے یہ دین کا علم پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کے علم سے نوازتا ہے. اور ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، یہ بعد میں آنے والے اللہ نے ان کی تعدیل فرمائی ہے، ان کو عدل اور ان کو معتبر اور ان کو ثقہ قرار دیا ہے کہ ان کی گواہی کو اللہ رب العزت نے اپنی گواہی کے ساتھ اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر کیا ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اہل علم کی گواہی اللہ نے اپنی گواہی اور اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان علماء کا کام یہ ہے، یہ عدل ہے، یہ ثقہ ہے، یہ معتبر ہے، یہ معتمد ہے. ان کا کام کیا ہے؟ یدفعون عنہ تحریف الغالین، غلو کر کے جو لوگوں نے دین کو بگاڑ دیا ہے، غلو کر کے جو کسی چیز کا دین کے اندر مقام اور مرتبہ ہے اس کو بڑھا کر کہاں سے کہاں لے گئے ہیں، اس کی شکل ہی بدل گئی ہے. غلو یہ دین کے اندر قبول نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم والغلو، دین کے اندر غلو سے بچو، فإنہ أهلک من کان قبلکم. اور یہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ جو کنکر، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ کے فضل سے حج کا موقع ملا ہوگا، وہاں جو جمرات ہیں وہاں کنکر مارتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے کے برابر جو کنکر تھے وہ مارے اور لوگوں سے کہا لوگوں مثل ہذا، اس طرح کے کنکر مارو اور موٹے موٹے پتھر اٹھا کے، یہ چٹانیں اٹھا کے نہیں مارنی. یا غلو، غلو سے بچو، یعنی حد سے نہ بڑھو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اللہ رب العزت نے بھی سورہ نساء کے اندر فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. یہ غلو کرنے والے عیسائی بھی تھے اور لوگوں کے اندر بھی غلو کرنے والے تھے. جو سب سے پہلے لوگ دین سے منحرف ہوئے یہ خوارج تھے. یہ دین کے اندر غلو کرنے والے تھے، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے تھے. تو غلو نہیں کرنا، توسط اور اعتدال اور تفقہ اور دین کے اندر حکمت اور دین کے اندر یہ سمجھنا کہ جس چیز کا جو درجہ ہے اس کو وہی رکھا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک چیز کو آدمی سارا مرکز اور محور بنا کے باقی دوسری چیزوں کو نظر انداز کر دے. سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے وہ علم ہے. علم کا رسوخ، علم کی پختگی، علم کی وسعت، اور جو موجودہ دور کے مسائل ہیں، فتنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ انسان ان کے لیے دین کو
دین کی ترمیم کرنا شروع کر دے، دین کی قدر پیوت کرے، دین کی چھانٹی کرے، اس کو کہے کہ یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ بھی قابل نہیں، جو دین اللہ نے مکمل کیا ہے اور ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو کامل کر دیا ہے، اب کوئی چیز یہاں مٹائی نہیں جا سکتی، کوئی چیز بڑھائی نہیں جا سکتی، اس کو ایسے ہی رکھنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اس عمل پر تربیت بھی لوگوں کو دینی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور کسی بھی چیز کو، کوئی اخلاق کو یہ کہتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، کوئی کہتا ہے کہ ذکر یہی سب کچھ ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں سردوں پہ لڑنا ہی سب کچھ ہے، نہیں، دین کے اندر ساری چیزیں ہیں، اور جو دین کی بنیاد ہے، جو دین کی اساس ہے، جس کے اوپر دین قائم ہے، جو دین کا نیوکلس ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ بندگی کا، عاجزی کا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا وہ تعلق کہ انسان اللہ رب العزت سے دل و جان سے محبت کرنے والا ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے اگر اس کا سب کچھ بھی قربان ہو جائے تو وہ اس کے لیے اللہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور سب سے پہلے جو چیز قربان کی جاتی ہے، جان کی قربانی سے بھی بڑی قربانی ہے کہ انسان اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرے، اپنی خواہشات کو قربان کرے، انسان اپنی خواہشیں چھوڑ دے، اپنے مفاد چھوڑ دے، اپنی انا چھوڑ دے، اپنے مفادات چھوڑ دے، اپنے مزاج کی جو چیزیں ہیں ان کو نظر انداز کر دے، اللہ کا جو حکم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے اس کے مطابق انسان اپنے آپ کو بنائے، یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ عز وجل، مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے جہاد کر کے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیتا ہے، اللہ کا فرما بردار بنا، یہ جہاد ہے، علم کا بھی جہاد ہے، عمل کا بھی جہاد ہے، شیطان سے بھی ہمارا جہاد ہے کہ شیطان سے اپنے مغلوب نہیں ہونا، اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ تو بیٹا اور بیٹیوں، دین کو سمجھیں اس طرح جس طرح صحابہ نے سمجھا تھا، اور جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہیں پہ رکھیں اور اس کو بڑھائیں نہیں اور اس کو اونچا نہ لے کے جائیں۔ ينفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین، اور جو باطل پرست ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے کوئی مرنے کے موقع پر، کوئی شادی کے موقع پر، کوئی قبروں کے اوپر، کوئی شخصیات کے متعلق ایسے مسائل بنا کے لوگوں کے اندر پھیلا دیے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ينفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین، جو باطل پرست ہیں انہوں نے دین کے اندر اپنی طرف سے جو اس کے اندر لپے لگا دیے ہیں اور اس کے اندر اضافے کر دیے ہیں، ان کو چھانٹ کر الگ کرنا ہے۔ اور تعویل الجاہلین، جو دین کے اصل معنی سے واقف نہیں ہے، جو ان کے عقل کے خلاف ہے، جو ان کے مفاد کے خلاف ہے، اس کو وہ تعویل کر کے توڑ مروڑ کے اس کو ایسے قوم کی ناک بنا کے اپنے مرضی کے مطابق بنا لیتے ہیں، ان کو چھانٹ کر الگ کرنا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ دین کے اندر جو اضافی چیزیں لوگوں نے شامل کر دی ہیں ان کو صاف کیا جائے، التلقیہ والتصفیہ، کہ دین کو صاف مصفہ، الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ نے دین کو خالص اتارا تھا اور اس کے اندر جو چیزیں ملا دی گئی ان کو چھانٹ کے الگ کرنا ہے، بدعات کی نفی کرنی ہے، شرک کی نفی کرنی ہے، اور انسان کی شہوت پرستی شہوانی مزاج کو درست کرنا ہے، اللہ رب العزت کی فرما بردار بنانا ہے اور اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنانا ہے، اور محبت ایسی کہ انسان اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، جان بھی قربان کر دے، مال بھی قربان کر دے، اپنی ذات، اپنی انانیت اور اپنے مفاد کو بھی قربان کر دے، اور اللہ رب العزت کے اس علم کی قدر کرے جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اور یہی علم ہے، یہ العلم جس سے دنیا کی حقیقت انسان کو معلوم ہوتی ہے۔ تو ہمیں بر صغیر کے اندر جو ہماری تاریخ ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے، اور علماء کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ علماء نے کیسے زندگی گزاری، کیسے انہوں نے دین کی خدمت کی، پھر انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو علماء کی زندگی ہے اس کو اگر انسان پڑھتا ہے تو اس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزار کے صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کیا جائے، بار بار مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے کہ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، اس کا حسنہ ہے، تو ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ جو صحیح بخاری ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اس سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی، جوامع لکھے گئے، وطاعات لکھے گئے، مسانید لکھے گئے، مصنفات لکھے گئے، کتابیں ہیں اس سے پہلے بھی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے 194 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 256 میں ان کا انتقال ہوا، تیسری صدی کے تقریباً 50 سال ان کو ملے، تو
اللہ رب العزت نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے ایسا حدیث کا مجموعہ تیار کر دیا، ایک ایسی کتاب لکھ دی اللہ کی توفیق سے۔ ان کا خلوص اور ان کا اخلاص اور ان کی الہیت اور ان کا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا اعلیٰ تھا کہ وہ عبادتیں کر کے، دعائیں کر کے اور بڑی چھان بین اور بڑی چھان پٹک اور بہت زیادہ گہری نظر کے ساتھ اس سارے علمی ذخیرے کا مطالعہ کر کے کوئی چیز چنتے تھے اور پھر اس کو مسودہ بناتے تھے اور پھر مزید غور و فکر کر کے اس کا ممیزہ بناتے تھے اور پھر مزید اس کے اندر تنقید کر کے اس کو آخری شکل دیتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے ساری کتابیں 3 بار لکھی ہیں، ایک دفعہ ان کا سارا ذخیرہ جمع کیا جو معلومات کا، پھر میں نے اس کو ترتیب دیا اور پھر بھی اس پہ غور و فکر کرتا رہا، اور آخری بار جب اس صحیح کے اندر اور اس جامع المسند کے اندر وہ اپنی کتاب کے اندر حدیث و نقل کرنا چاہتے تھے تو کہتے تھے میں غسل کرتا، میں وضو کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا اور اللہ سے استخارے کر کے دعا کرتا کہ یا اللہ اگر یہ واقعتاً تیرے پیغمبر کا فرمان ہے تو یا اللہ میرا دل کھول دے، میرا سینہ کھول دے، مجھے اطمینان قلب نصیب فرما دے کہ میں اس کو اس کتاب کے اندر لکھوں۔ دعائیں کر کر کے یہ کتاب لکھی، 16 سال کا عرصہ لگایا، 6 لاکھ احادیث ان کے سامنے تھی۔ 6 لاکھ کا لفظ سن کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مرفوع حدیث ہے تو کنز العمال کے اندر جو سب سے بڑا مجموعہ ہے حدیث کا، اس کے اندر تو کوئی 48,000 کے قریب ہے، اور جو مسند امام محمد میں اس کے اندر 28-29,000 کے قریب حدیث ہے، تو یہ 6 لاکھ کہاں سے آتی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک حدیث کا متن ہوتا ہے، جب اس کی سند کے ساتھ آگے کسی موقع پر جا کے اس کی جتنی سندیں بنتی چلی جاتی ہیں، انما الاعمال بالنیات کی حدیث ہے، غریب حدیث ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، ان کے استاد نے یہ ذکر کیا اپنے شاگردوں کے سامنے، کاش کہ کوئی ایسا ہو جو حدیث کا ایسا مجموعہ اور ایسا منتخب ذخیرہ اکٹھا کر دے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کر سکیں، بالکل اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں کہ اس میں کمزور کوئی نہیں ہے۔ چونکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی کمزور ہے، حالانکہ وہ امام بخاری کے استاد ہیں، مصنف عبدالرزاق ان کے بھی مسند کے اندر ایسی کمزور چیزیں ہیں، مسند بیاسی کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں، اور بھی دوسری کتابیں مسند حمیدی بھی امام بخاری کے استاد ہیں، ان کے اندر بھی ایسی کمزور چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی کتاب لکھو۔ شیخ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے کہتے تھے میرے دل میں بیٹھ گئی، پھر ان کو خواب بھی آیا، انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دفاع کریں گے، ان کا تحفظ کریں گے، آپ سے یہ کام نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے مشائخ کے ساتھ مشورہ کیا، امام محمد کو دکھایا، یحییٰ بن معین کو دکھایا، امام قریب المدینی کو دکھایا، اسحاق بن راہویہ کو دکھایا، انہوں نے موافقت کی کہ یہ آپ کا انتخاب بہت ٹھیک انتخاب ہے۔ اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک سارے علماء جو ہیں وہ صحیح بخاری کے اوپر اپنا اعتماد ظاہر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ واقعتاً قرآن کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ صحیح بخاری پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور صحیح بخاری کے بارے میں یہ لکھا بھی ہے، مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی لکھا ہے، علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، مولانا احمد علی سہارنپوری نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کے بعد یہ صحیح ترین کتاب ہے۔ لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر اور کتابیں کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ ہماری تو یہ دلیل ہے، الجواہر المنیفہ فی ادلۃ مذہب ابی حنیفہ علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اسی طرح آثار السنن لکھی ہے مولانا نیموی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہم تو دعائی کرتے ہیں ان کے لیے، لیکن انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ تعصب نے اس کو اندھا نہ کیا اور تقلید نے اس کو بالکل موف نہ کر دیا اس کے ذہن کو۔ اللہ رب العزت اس فتنے سے بچائے، تعصب اور تقلید اور جمود یہ انسان کے دین کے لیے زہر ہے، انسان کے دین کو بالکل بے روح کر دیتا ہے، اور اس کے اندر وہ کیفیت ہی نہیں رہتی کہ جو انسان کے اندر دین کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات آئے تو کیا کہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے دل و جان سے قبول کر لیا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اپنے دل میں اڑن نہ محسوس کرے اور اس کو دل و جان سے تسلیم کر کے فوراً اس پر عمل پیدا ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مقلد ہیں کہ محبوب علی کو پتہ نہیں تھا، فلاں کو پتہ نہیں تھا، فلاں نہیں جانتا تھا، ان کا علم ہم سے زیادہ تھا۔ یہ طریقے جو ہیں پڑھنا بھی، یہ علم کو اپنے خلاف حجت بنانا اور اس کی بات نہ ماننا جو کچھ قرآن اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اس کی تعویلیں کرنا، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، صرافی والا طریقہ نہیں ہے۔
ہم فتویٰ کسی پہ نہیں لگاتے، لیکن خیر خواہی کے طور پر کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ ہمیں اس قرآن مجید کو کھلے ذہن کے ساتھ اور سارے تعصبات اور سارے جو ہمارے تعلقات اور وابستگیاں ہیں اور جو ہماری عقیدتیں ہیں، ان سب کو پیچھے رکھ کے اللہ کی بات سمجھنے کے لیے ہمیں کھلے ذہن اور کھلے دماغ کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے۔ یقین یعنی یہ انسان پڑھے تو انسان کو صحیح راستہ مل جاتا ہے۔ قرآن راہ راست کا امام ہے، صراط مستقیم کا امام ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ حق ہیں، یہ وحی کے اوپر مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی دین کے متعلق جو نکلتا تھا وہ وحی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے تھے وہ بھی وحی پر عمل کرتے تھے۔ ان اتبعوا الا ما یوحی الی، اللہ کا حکم ہے واتبع ما یوحی الیک من ربک، اللہ کی وحی کی پیروی کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی پیروی کرتے تھے، اپنے عمل میں بھی، اپنی سیرت کے اندر بھی، اور آپ ساری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو قبول کر کے وحی کا نمونہ پیش کیا ہے کہ اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کو دیکھ کر جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح کرتے تھے، اور صحابہ کی زندگی کے اندر یہ چیز ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حج تمتع جو ہے یہ کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت عمر نے ایسا قانون بنایا ہوا تھا اور وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ حج کرنے جاؤ تو اکیلا حج کرو، حج قران نہ کرو، حج تمتع نہ کرو۔ قران یہ ہوتا ہے کہ دونوں عمرے اور حج کو اکٹھا کر کے ایک دفعہ احرام باندھ کر سارے حج کے اعمال مکمل کر کے پھر انسان جو ہے نا وہ فارغ ہو تو حج و عمرہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تمتع یہ ہوتا ہے کہ پہلے جا کر عمرہ کرے، احرام کھول دے، پھر 8ویں والے دن حج کا احرام باندھ کر حج کرے، تو یہ تمتع ہے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، پہلے حج کرو اور پھر دوسرے وقت میں جا کے عمرہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ تمتع تو جائز ہے؟ عبداللہ بن عمر کہنے لگے ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف کی اور جائز ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے والد نے تو اسے منع کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی زبان پر حق رکھ دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرے شیطان اس راستے میں نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں قرآن بنا کر لوگوں کے لیے، اللہ رب العزت نے ان کا حکم دے دیا اور ان کو لوگوں کے لیے مشروع قرار دے دیا۔ ایسے آدمی نے ایک کام کیا، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ وہی میرے باپ پہ بھی اتری، وہی محمد رسول اللہ کو اتری ہے، اور ہم نے پیروی محمد رسول اللہ کی کرنی ہے۔ میرے باپ کی ہر بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، جہاں تائید نہیں ہوتی دین سے اس وقت اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان سے کسی نے کہا کہ جو حج تمتع کے بارے میں حضرت عثمان کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے کہا میں کروں گا۔ تو عبداللہ بن عباس نے جب کہا تو انہوں نے کہا انہوں نے تو روکا ہوا ہے۔ کہنے لگے میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہوں، آپ کا طریقہ بتاتا ہوں، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم ایسا کریں گے؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہونی شروع ہو۔ یہ مصیبت جو ہے کہ صحیح بخاری پڑھی جاتی ہے، تقریر بخاری بھی ہوتی ہے، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو بخاری کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور پھر کسی نے جو ہے وہ مشکات کے مقابلے میں کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے، انوار المصابیح کر کے نام ہے اس کا، اور اسی طرح آثار السنن لکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح اعلاء السنن کے نام سے مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ حدیثوں کا جواب دیا اور اپنے مذہب کو جو بولتا ہے دلائل میں کمزور ہے، ادھر ادھر سے اصول بھی اپنے الگ بنا لیے، فقہ کے اصول بھی الگ ہیں، اور قواعد حدیثیہ کے طور پر جو حدیث کے پرکھنے اور جانچنے کے اصول بنائے وہ بھی الگ ہیں۔ شاہ ولی جو مولانا ظفر احمد نے لکھا اس کا جواب جو ہے پیر سید بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ پڑھنے والی چیزیں علماء کو بھی پڑھنی چاہیے اور طلباء کو بھی ان سے آگاہ کرنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحیح بخاری اور قرآن مجید یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہم نے ان کو پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ یہ جامع ہے، پورا دین اس کے اندر آ گیا ہے، اور مسند ہے، سند کے ساتھ ہے، جیسے انہوں نے سند پڑھی تو میری بھی سند شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے۔ ایک سند تو میری یہی ہے کہ حافظ منان نذیر آبادی تک میرے دو استاد ہیں، ایک مولانا عبداللہ بڑی مالوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ بڑی مالوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حافظ صاحب سے پڑھا، اور حافظ صاحب نے پھر مولانا عبد المنان نذیر آبادی سے پڑھا، انہوں نے میاں نذیر حسین سے پڑھا، اور میرے پاس ایک دوسری سند ہے جو مولانا عبدالغفار حسن سے میں نے حدیث پڑھی تھی، اور انہوں نے مجھے اجازت دی تھی، میرے اوپر بڑی مہربانی کرتے تھے اور بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے تھے، میں نے ان سے اجازت لی، اور ان کے استاد سے مولانا حافظ احمد اللہ صاحب دہلوی، اور وہ شاہ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے۔ دو واسطوں سے پھر میرا سلسلہ جو ہے سید نذیر حسین کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح مولانا یوسف زبیدی رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں ہوتے تھے، وہ بھی
حافظ احمد اللہ صاحب کے شاگرد تھے، اور ان کے واسطے سے عبدالحق بنارسی کے ساتھ بھی ہمارا سلسلہ جڑ جاتا ہے، اور سید رضی حسین صاحب کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے سلسلہ، اور آگے سند جو بچے نے پڑھی تھی تو اسی طرح کی سند میری بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائے کہ جو سند ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ جو نسبت ہے، یہ جو اس سلسلے کے ساتھ ہمارا جڑنا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جیسے یہ تیرے وہ مقبول بندے ہیں، تو نے ان کا نام زندہ رکھا، یا اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ جوڑ دے، اور ہمارے لیے بھی وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، ایسا تذکرہ پچھلے آنے والوں میں رکھ دے کہ لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ اور انشاءاللہ یہ بچے جو پڑھتے ہیں یہ اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ان مدارس کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کی کفالت کے لیے، ان کی سہولت کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ علم کے اوپر زور دیں، علم کو پختہ کریں، علم کو پھیلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بعثت معلما، اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، معلم بنا کر بھیجا ہے، اور جو خیر دین کی تعلیم دینے والا ہے، دین کا معلم ہے، خیر کا معلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر، اللہ جل شانہ اور اللہ کے فرشتے تعریف کرتے ہیں ان علماء کی جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں۔ علماء کا احترام کریں، علماء کے ساتھ جڑیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ علماء کی تحقیر، علماء کو بالکل نظر انداز کرنا اور مرضیاں کرنی اپنی، اور ان کے ساتھ بہت ہی ایسا معاملہ کرنا جو اذیت دینے والا ہوتا ہے اور ان کے لیے ذہنی خوف کا باعث بنتا ہے۔ تاکہ بندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یعرف بعالمنا، ہمارے عالم کا حق نہیں پہچانتا اس کے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو بخاری شریف پڑھنے والے اللہ رب العزت میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بھی وہی بتایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، جو وصایا معراج ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ حکمت کی باتیں اللہ رب العزت نے آپ کی طرف وہی فرمائی ہیں۔ اور جو دین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ مجھے حدیث بھی دی گئی ہے، حکمت بھی دی گئی ہے۔ اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو سمجھ لینا، جان لینا، اور پھر اس کے مطابق سوچ بھی انسان کی بن جائے، عمل بھی انسان کا بن جائے، اور انسان کی بات جو ہے وہ بھی اس کے مطابق ہو، یعنی سوچ میں، عمل میں، زبان میں، کردار میں، گفتار میں بالکل اسی کے مطابق اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک حکمت ربانیہ ہے، اور ایک حکمت انسانیہ ہے، اور ایک حکمت جو ہے وہ حکمت شیطانیہ ہے۔ شیطان کی بھی حکمت ہے، لوگوں کو اس طرح بلاتا ہے، جس کا پرچار کرنے والے اور جس کو دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر پھیلانے والے آج مغرب کے یہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے دین نکل جائے، مسلمانوں کی زندگیاں دین سے دور ہو جائیں، خاص طور پر عورتوں کو اور خاص طور پر لوگوں کو آزادی کا چکمہ دے کر، اور یہ کہہ کر کے مرد عورت برابر ہیں۔ انہوں نے اس راستے کے اوپر لگایا ہوا ہے کہ لوگ شیطان کے پیچھے لگے، لوگ شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، کہتے ہیں خدا کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں انسان ہی سب کچھ ہے، جو مرضی کرے۔ کون اس کے اوپر پابندی لگانے والا ہے؟ اس کو یہ کہنے والا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا؟ نہیں، اس کی مرضی ہے، جو مرضی کرے، کوئی اس کے سامنے کوئی اس پر ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور یہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں۔ یہ الحاد، یہ دہریت، یہ لادینیت، اور یہ بالکل بے مذہب ہونا، نامذہب ہونا، یہ اس دور کا فتنہ ہے۔ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہم علم کے ساتھ بھی مسلح ہو اور لوگوں کے مرض کو بھی سمجھیں۔ لوگوں کا مرض کیا ہے، اس مرض کا ہم نے علاج کرنا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و سننی، آپ کی سنت و ایامی اور آپ کی سیرت۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے کہ یہ باب کے اندر اگر قرآنی آیت ہو تو اس کو ذکر کرتے ہیں، کوئی فتویٰ ہو کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، اس کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کے اندر اگر کوئی لغوی یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، کوئی نقطہ ہوتا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور پھر حدیث لے کر آتے ہیں۔ اور جو حدیثیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک تو مسند ہے جو امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کی ہیں، وہ تو ساری صحیح ہیں، وہ تو ساری صحیح ہیں، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو معلقات ہیں، تعلیق کے ساتھ ہیں، یعنی امام بخاری نے کچھ سند کا حصہ اس میں حذف کر کے آگے سے ذکر کر دیا ہے، تو وہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے اکثر تو صحیح ہے، کچھ تو ایسی ہیں جو بخاری میں مسند موجود ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تغلیب التعلیق کے اندر اپنی بڑی محنت کر کے وہ ساری روایات کو جمع کر دیا، ان کی ساری ذکر کر دی ہے، اور انہوں نے ان کی حیثیت بتا دی ہے، تو وہاں انہوں نے حدیث کو جو ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ معلقات کے اندر کچھ بات ہے، لیکن جو حدیث ہے مرفوع اور مسند
وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے، امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا یہ 3 کتابیں ہیں، موطا امام مالک اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ان 3 کتابوں کے متعلق اگر کوئی ایسا ذہن پیدا کرتا ہے کہ ان سے لوگوں کا اعتماد ختم کر دے، لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ معتبر نہیں ہے، ان کے اندر بھی غلط چیزیں ہیں، یہ 3ری صدی کی پیداوار ہے، یہ 3ری صدی کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہ منافق ہے، یہ بدنیت ہے، اور یہ ایسا ہے کہ یہ دین کی جڑ کو کاٹنے والا اور دین کی بنیاد بنانے والا ہے۔ حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، لیکن آج کل بڑے دانشور اور بڑے مقرر اور بڑے اپنے آپ کو اسکالر کہنے والے وہ چینلوں کے اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر جو فلاں حدیث کی تاریخ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو صوفیوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو لوگ ہیں یہ لوگوں کے اندر آوارگی پیدا کرتے ہیں، ذہنی آوارگی، اور انہیں دین سے متنفر کرتے ہیں، علماء سے متنفر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ علماء تو ایسے ہیں، علماء ایسے ہیں، علماء ایسے ہیں، اور لوگوں کی بات سنتے ہیں۔ اللہ کے بندو ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ آپ کو دین پہنچانے والے، دین سمجھانے والے، دین سکھانے والے ہیں، ان کے بارے میں زبان نہ کھولو۔ جو علماء کی بدگوئی کرتا ہے، ان کے خلاف تان کرتا ہے اور ان کی حیثیت کو مجروح کرتا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ یہ وہ زہر ہے، علماء کا گوشت جو وہ کھاتا ہے تو پھر یہ زہر اس کے اندر اثر کرے گا اور اس کا دین ختم ہو جائے گا، اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی عزت کرنے، ان کی تقریم کرنے اور ان کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا جو پہلا باب ہے عبد الوحی کا کہ دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، عقل پر نہیں، رواج پر نہیں، رسم پر نہیں، مفاد پر نہیں، مرضی پر نہیں، اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی وحی کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، اس لیے پہلا باب وحی کا لے کے آئے۔ پھر وحی کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے، سننا ہے، قبول کرنا ہے، فوراً کتاب الایمان لے کے آئے۔ پھر اس کو سیکھنا ہے، کتاب العلم لے کے آئے، اور پھر پوری تفصیل ہے۔ تقریباً 97-98 کتابیں ہیں صحیح بخاری کے اندر، اور 3800 کے قریب ابواب ہیں، اور 7563 احادیث ہیں تکرار کے ساتھ، اور بغیر تکرار کے تقریباً 2500 کے قریب ہے۔ یہ احادیث امام بخاری نے ذکر کی، اور پھر آگے جا کر یہ چلا جاتا ہے۔ کتاب الفتن بھی ہے، اور کتاب الحکام بھی ہے، کتاب اخبار احاد بھی ہے۔ یہ اخبار احاد جن کا راوی 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہیں، یہ خبر واحد ہوتی ہے۔ جب تک متواتر نہ ہو یا مشہور نہ ہو تو خبر واحد ہوتی ہے۔ لوگوں نے، متکلمین نے، فقہاء نے، ان سب نے کہا کہ دین کے اندر خبر واحد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگ بھیجتے تھے؟ متواتر بھیجتے تھے، بہت بڑی جماعت لوگوں سے بھیجتے تھے کہ جاؤ جا کے ان کو دین بتاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، یمن کی طرف میں بہت بڑے عالم تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی شاگرد تھے۔ اللہ اکبر، اکیلے کو بھیجا، اور ان کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، اور یہ کہا کہ تم دونوں نے آپس میں اتفاق کے ساتھ کرنا ہے۔ 2 آدمیوں کو بھیجا، وہاں جا کے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاتے تھے، دین سکھاتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علاقوں میں 1-2 کو بھیجا۔ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر کو بھیجا، 2 آدمیوں کو بھیجا جنہوں نے لوگوں کو دین بتایا۔ یہ جو بات کہتے ہیں متکلمین بھی کہتے ہیں، حنفیہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرے بھی کہتے ہیں کہ یہ خبر احاد دین کے اندر حجت نہیں ہے۔ نہیں، خبر روایت ہے کہ دین ثابت ہوتا ہے۔ امام بخاری نے کتاب و اخبار احاد کی پورا ایک کتاب ذکر کی ہے، اس کے دلائل ذکر کیے ہیں، اور اس موضوع پر بیٹا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خبر الاحاد حجت فی العقیدۃ والعمل۔ جو خبر واحد ہے یہ عقیدے کے اندر بھی حجت ہے اور عمل کے اندر بھی حجت ہے، وہ پڑھنے والی کتاب ہے، عربی میں ملے وہ بھی پڑھو، اور اردو ترجمہ بھی اس کا موجود ہے۔ ہمارے بھائی حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالشی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، پڑھو یہ کتابیں۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا منہج ہے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ آج صرف فیس بک کو دیکھ لیا یا یوٹیوب کو دیکھ لیا اور اسی سے بات سمجھ لی، نہیں، یہ جو کتابیں ہیں ان کی طرف رجوع کرنا اور اپنے علم کے اندر پختگی اور رسوخ پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر علم ہمارا اسلحہ ہے، علم ہمارا سرمایہ ہے، علم ہماری پہچان ہے، علم کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور علم سیکھنے سے آتا ہے۔ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ ارے ہماری سچی بات ہے کہ یہ تو ایسا دور ہے کہ جن کو ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کے لیے سہولتیں ہیں، ان کے لیے تین اوقات میں کھانے ہوتے ہیں، اور ان کی سہولت کے لیے علاج معالجہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب گئے پڑھنے کے لیے میاں صاحب کے پاس، تو کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے کہا کہ اب کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کی روٹی لگ جائے، تو فرمانے لگے کہ مجھے روٹی لگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میرے ساتھی ہیں یہ ایک لقمہ اکٹھا کر کے دے دیا کرے، میں پانی کے ساتھ وہی کھا کے تھوڑا کر رہا ہوں۔ اس طرح لوگوں نے زندگی گزاری ہے، اس طرح لوگوں نے پڑھا ہے۔ حضرت میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہتے تھے ہم نے عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں وہ کھانا کھانا پڑتا جس میں سے اسمیل آ رہی ہوتی تھی،
اس پر وقت گزرا ہوتا تھا، گھس گیا ہوتا تھا تو ہم کھاتے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں کھاتا تھا تو ناک پہ ہاتھ رکھ لیتا تھا، ایسے منہ سے کھا لینا. یعنی ایسے حالات میں لوگوں نے پڑھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایسا ہوا کہ ایک دن ان کا خرچہ ختم ہو گیا اور پھر وہ کتنے دن ان کے بھوکے گزر گئے. اور اسی طرح محمد ابن خزیمہ اور محمد ابن ابی حاتم اور محمد ابن جریر، یہ محمدون اکٹھے تھے، یہ اللہ اکبر بھوکے تھے اور کئی دن ہو گئے ان کو کھانا نہیں ملا. تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی بات سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا بھی دے دیا، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے پیسوں کا بھی انتظام کر دیا. وہ گورنر تھا جو اس کو خواب آئی تو اس نے بھی ان کے لیے بندوبست کر دیا. تو یہ لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب عبدالرزاق کے شاگرد تھے ان کے پاس گیا تو ان سے حدیث لینے کے لیے، تو ہم 2 میل کے فاصلے پر جاتے تھے، وہاں سے کنویں سے پانی بھر کے لاتے تھے، وضو کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی. تو اتنی مشقت لوگوں نے اٹھائی ہے، اور آج ہم جو ہے ذرا سا بھی وہ مسئلہ بن جائے تو ہم بگڑ جاتے ہیں. خدا کے بندو قربانی دینا سیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایاکم والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. بہت ناز نخرے والے نہ بنو، بہت ایسے نہ بنو کہ بڑے انسان نازک مزاج ہو. نہیں، ایاکم والتنعم، اس تنعم سے بچو. اللہ کے بندے متنعم نہیں ہوتے، یہ جفا کش ہوتے ہیں، یہ سختیاں اور محنتیں برداشت کرنے والے ہوتے ہیں. ان کی زندگی کے اندر اتنی آرام داری اور اتنی آرام کوشی نہیں ہوتی کہ ہر وقت سوئی رہے اور ہر وقت سہولتوں کے اندر ہی رہے. اپنی زندگی کے اندر محنت سیکھو. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات کو کتنی بار اٹھتے تھے، جلاتے تھے اور حدیثیں مطالعہ کرتے، مذاکرہ کرتے تھے اور نشان لگاتے تھے. رات ساری ان کی علم میں گزرتی تھی، دن بھی ان کا علم میں گزرتا تھا، اور پھر عبادت بھی اس کے ساتھ تھی. قرآن بھی پڑھتے تھے اور حدیث بھی پڑھتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہادی ٹریننگ بھی لی ہوئی تھی. تو یہ سارے کام کرنے ہیں. علم کو چھوڑ کر آدمی کہے میں جہاد کروں گا، نہیں. علم ضروری ہے، سب چیزوں سے پہلے علم ہے. العلم قبل القول والعمل. کوئی عمل کرنا ہو، کوئی بات کہنی ہو، پہلے علم ہونا چاہیے. علم سب سے بنیادی چیز ہے. اور جو علم پڑھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یخرج یطلب العلم فهو فی سبیل اللہ. جو طالب علم اللہ کے راستے میں نکلتا ہے دین سیکھنے کے لیے، علم کا طالب بن کے، تو وہ اللہ کے راستے میں نکلا وہ فی سبیل اللہ ہے. اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر جو جہاد کا ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا علم سیکھنا بھی جہاد ہے، عمل کرنا بھی جہاد ہے، شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی جہاد ہے، اور اسی طرح یہ بھی جہاد ہے کہ اس علم کو لوگوں کے اندر پھیلایا جائے اور لوگوں کو اسی طرح بلایا جائے. دعوت دینا یہ بھی جہاد ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. یہ علم کا جہاد، یہ دعوت کا جہاد، اور یہ اس دین کے لیے قربانی دینے کا اور اس دین کے لیے اپنے مفادات قربان کرنے کا، لوگوں کی گالیاں سننا، لوگوں کی سختیاں جھیلنا، اور لوگوں کے ساتھ پھر بھی دعا والا معاملہ کرنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی جنہوں نے پتھر مارے تھے، جنہوں نے توہین کی تھی. اللہ کے رسول نے ان کے لیے ہلاکت نہیں مانگی، ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. آخر میں کتاب و اخبار ہاتھ لے کے آئے ہیں. اس کے بعد کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لے کر آئے ہیں کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ نے قرآن مجید کے بارے میں کہا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے صحابہ کے مجلس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا، تمہیں مبارک ہو، یہ قرآن تمہارے پاس ہے، اللہ رب العزت کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے تمہاری ہدایت کے لیے. ایک رسی ہے، یہ آسمان سے لٹکی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں حضرت ارباز ابن عاریہ، ارباز ابن کیا نام ہے ان کا؟ ساریہ. ہاں، ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واز فرمایا، بہت ہی ایسا واز تھا، اللہ اکبر، وجلت من القلوب وذرفت من العیون، آنکھیں بہہ پڑی اور دل دہل گئے. ہم نے کہا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، کہ تو ایسے لگتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آخری وصیتیں کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو تم میں سے زندہ رہے گا فسيرى اختلافا كثيرا، اسے بہت سارا اختلاف نظر آئے گا. کوئی ادھر کو بلا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کرنا ہے، کوئی کہتا ہے یہ نہیں کرنا، اختلاف ہوگا. تو اس اختلاف کے زمانے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، میری سنت پر چلنا، میرے طریقے پر چلنا، میری زندگی کو نمونہ بنانا، اور جو میں نے تمہیں سکھایا اس کے اوپر عمل کرنا، اور پھر جو میرے خلفاء راشدین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ بن فضل،
اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زبان پر اللہ رب العزت نے حق رکھ دیا تھا، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دور ایسا آئے گا کہ بڑا فتنہ ہوگا اور لوگ فتنے کے اندر مبتلا ہو کے دین کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ جو جا رہا ہے یہ اس وقت حق کے اوپر ہوگا اور یہ دین کی راہ راست کے اوپر ہوگا اور حق اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ بندہ کہتا ہے جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں گیا تو حضرت عثمان نے دھوپ کی وجہ سے اپنے اوپر کپڑا کیا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق پر ہونے کی گواہی دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بتائی، اور صحابہ کرام ان کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور سب سے افضل سمجھتے تھے، اور پھر ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ ہیں خلفائے راشدین، اور پھر ان کے بعد کے جو صحابہ ہیں شعبہ ہو، عمر بن عاص ہو، ابو موسیٰ اشعری ہو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب مسلم کے صحابہ ہیں، ان سے اس نے نظر رکھنا ہے، ان کے بارے میں زبان نہیں کھولنی۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے ابواب ذکر کیے ہیں، کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خلفائے راشدین کی بھی سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور سبیل المومنین صحابہ اور تابعین کے راستے کے اوپر نہیں چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی حدیث پڑھ لی، اس کا ترجمہ پڑھ لیا اور پھر اسی کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ جب تک اساتذہ اور علماء سے انسان تربیت نہ لے، ان کے ساتھ وقت نہ گزارے۔ امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینے کے 70 علماء نے جب مجھے یہ کہا کہ تو نے پڑھ لیا ہے اور تیرا علم پختہ، تو فتویٰ دے سکتا ہے، تو میں نے 70 علماء سے تائید کروائی اور ان سے اجازت لی، تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میں نے فتویٰ دینا ہے۔ اور ایک آدمی آتا ہے ان کے پاس اندلس سے چل کر 40 مسئلے لے کر آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں اندلس سے آیا ہوں، اسپین سے آیا ہوں، چل کر سفر کر کے آپ کے پاس ان کا جواب پوچھنے کے لیے۔ وہ 40 مسئلے لے کر آیا تھا، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 4 کا جواب دیا، اور باقی جو مسائل تھے ان کے اندر انہوں نے کہہ دیا لادری میں نہیں جانتا، لادری میں نہیں جانتا، لادری میں نہیں جانتا۔ تو کہنے لگا میں اتنی دور سے تمہارے پاس پوچھنے کے لیے آیا ہوں اور تم نے میرے 36 مسئلوں کا جواب نہیں دیا، صرف 4 کا دیا ہے۔ کہتے ہیں جہاں لوگوں کے اندر جا کے اعلان کر دے کہ مالک کے پاس کچھ نہیں ہے، اسے نہیں آتا، تو نہیں آتا میں نہیں بتاؤں گا، لادری کہہ دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر جرت ہو اور انسان اپنی بات کو ایسا جری ہو کر اور ایسا دلیر ہو کر کرے کہ بس جو میں نے کہہ دیا یہی سب کچھ ہے، پھر اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو۔ نہیں، بڑوں کے سامنے بولنا نہیں چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے؟ عمر اس جیسا ہوتا ہے۔ ابو بکر تھے، عمر تھے، دوسرے بڑے بیٹھے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نہیں بولا، بڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑوں کے سامنے نہیں بولتے، ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے عوام کا بھی یہ حال ہے، کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے نا تو مولوی صاحب ابھی خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ بول پڑتے ہو کر رہا ہے تو کر رہا ہو، پھر کی ہوتا ہے۔ لوگوں کے اندر اتنی جرت آ گئی کہ دین کے بارے میں علم کے بغیر بات کرتے ہیں، عالم سے پوچھا جاتا ہے اور لوگ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ادب سکھائے۔ دین ادب کا نام ہے، دین اس چیز کا نام ہے کہ انسان ایک احترام، سکینت والا، اطمینان والا انسان کا مزاج ہونا چاہیے۔ اب یہ ہوتا ہے میں تینوں کی سمجھ تو کون ہوتا ہے، تو کون ہو، یہ چیزیں غلط ہیں۔ عوام کے اندر بھی، خواص کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ظلم سے بچو، ایاکم بالظلم، زیادتی نہ کرے، کسی کے خلاف تہمت لگانا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرنا، کسی کے خلاف سیایا کرنا کہ انہیں اس سے ٹکرایا جائے اور اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے، یہ سارا ظلم ہے۔ جو ظلم ہوتا ہے اس کا حصہ بنے انسان، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایاکم بالظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کا دن اندھیرے بن جائیں گے اور یہ اندھیرے انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو عزیزو، اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے آپ کو ایسے راستے کے اوپر لے کے آؤ جو صحابہ کا راستہ تھا، جو علماء امت کا راستہ ہے، جو ہمارے بزرگوں کا راستہ ہے، بر صغیر میں جنہوں نے دین کی حفاظت کی اور اس دین کی شمع کو روشن رکھا، اور یہاں توحید و سنت کو انہوں نے اس طرح ٹھہرایا کہ جس بستی کے اندر انہوں نے 2 دن گزارے پوری بستی کی قیام کرنے میں، پوری بستی کے اندر دین آ گیا۔ ایسا ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آخر میں کتاب التوحید امام بخاری نے رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کتاب التوحید، دین کی بنیاد ہے توحید، دین کی بنیاد ہے توحید، توحید پر یہ دین قائم ہے، اور توحید ساری نیکیوں کی جڑ ہے، ساری نیکیاں توحید سے پھوٹتی ہیں اور سارے گناہ شرک سے پھوٹتے ہیں، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ تو کتاب التوحید پر پھر انہوں نے اس کتاب کو آخری کتاب بنایا، اور اس کے جو ابواب ہیں ان کے اندر زیادہ ابواب جو ہے وہ کلام کے متعلق اور اسماء و صفات کے متعلق ہے، لیکن توحید ربوبیت بھی آ گئی، توحید الوہیت بھی آ گئی، اس لیے کہ اسماء و صفات کی جو توحید ہے
یہ مستلزم ہے، یہ مستلزم ہے توحید الوہیت کو بھی اور توحید ربوبیت کو بھی. اور جو توحید ربوبیت ہے یہ متضمن ہے توحید الوہیت کو اور توحید اسماء و صفات کو. یعنی جو رب ہے جو طاقت والا ہے، جو قدرت والا ہے، جو علم والا ہے، اور جو علی العظیم ہے، اس کے اچھے پیارے نام ہیں، اس کی اعلیٰ پاکیزہ صفات ہیں، اس کی ذات مہربان ہے، اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے، وہ الہ بھی ہے اور وہ اللہ اکبر اسماء حسنہ سے موصوف بھی ہے. اسماء حسنہ اس کے تعارف کے لیے، اس کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن سارے اسماء حسنہ کسی کو نہیں معلوم. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں. انی اسن کا اسمی کا، جو تیرا نام ہے، جو تو نے کسی کو سکھایا یا ہمیں سکھایا یا تو اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ نام، اس کا واسطہ دے کر میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے. اسم اعظم بھی اللہ رب العزت کا نام ہے. اسم اعظم وہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ پڑھ کے کوئی میرے سے دعا کرتا ہے. الحی القیوم بھی اس میں آتا ہے، الہکم الہ واحد بھی اس میں آتا ہے. اور لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. یہ اسم ہے اللہ کی ذات کے لیے جو واجب الوجود ہے، اور تمام صفات اولا کے ساتھ وہ موصوف ہے اور اسماء حسنہ کے ساتھ وہ موصوف ہے اور صفات اولا کے ساتھ وہ متصف ہے. اور وہ پوری کائنات کا فرما روا ہے اور وہ العلی العظیم ہے اور وہ اکبر ہے اور کبیر ہے، العلی الکبیر ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے اور بہت ہی بڑا ہے. اللہ کے اسماء و صفات کا بیان کیا ہے اور پھر اس کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ اللہ کا نام ہے، بندے کا بھی وہ نام ہے. جیسے اللہ کا ہے لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اللہ سمیع و بصیر ہے. اور بندے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. بندہ بھی سمیع و بصیر ہے، اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، لیکن بندے کا سمع اور بصر، سننا اور دیکھنا ایسا ہے، زیادہ قریب کر لوں نظر نہیں آتا، زیادہ دور کر لوں نظر نہیں آتا، بہت مستباد ہو نہیں سنتی، بہت زیادہ ہو کان پھٹ جائے گی. اللہ رب العزت اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے اگر کوئی کالی سیاہ چونٹی، کالی سیاہ چھوٹی چونٹی ککی اس کو کب کہتے ہیں، کالی سیاہ ہو پتھر کے اوپر، کالی چٹان کے اوپر، دھیری رات کے اوپر، دھیری رات کے اندر وہ چل رہی ہے تو اللہ رب العزت اس کا چلنا بھی دیکھتے ہیں اور اس کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتے ہیں اور اس اندھیرے کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کا دیکھنا، اس کا سننا ایسا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے کائنات کے اندر. وہ الاحد یکتا ہے اور کوئی اس کے برابر نہیں، نہ کوئی اس کی نظیر ہے، نہ کوئی اس کا مثیل ہے، نہ کوئی اس کا برابر ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے. لا ضد لہ ولا ند لہ، کوئی اس کے مقابل میں ہو جو اس کو مٹانے والا ہے یا گرانے والا ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہو سکتا. ساری دنیا اللہ رب العزت کا کوئی ایک ذرے برابر نقصان نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. لم تبلغوا نفی فتنفعونی، اور تم ایسے کہاں ہو کہ تم میرے نفع پہنچا سکو. لم تبلغوا ضرری فتضرونی، اور تم یہاں کیسے ہو کہ تم میرا نقصان کر سکو. اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا. جو کوئی نقصان کرتا ہے اپنا کرتا ہے اور جو کوئی فائدہ کرتا ہے وہ اپنا کرتا ہے. لہا ما کسبت والی یا مغفرۃ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان کروائی، یہ حقیقت بیان فرمائی. آخر میں پھر کتاب و توحید لے کے آئے ہیں اور جو اس کا آخری باب ہے وہ وزن اعمال کا باب لے کر آئے ہیں. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشارے ہیں اور جو ان کا یہاں پیغام ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. وہ کیا آخری باب جو ہے، پہلا باب تھا انما الاعمال بالنیات کا اور آخری باب ہے وزن اعمال کا. کہتے ہیں باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اللہ فرماتے ہیں کہ وعدہ والا ترازو قائم کریں گے لیوم القیامہ، قیامت کے دن. یہ لام تعلیل کے لیے ہو تو حساب یوم القیامہ، اور اگر یہ لام توقید کے لیے ہو تو عند یوم القیامہ، اور یہ لام معنی فی ہو تو پھر فی یوم القیامہ. دونوں طرح، تینوں طرح صحیح ہے. رضا الموازین القسط، القسط موازین کی صفت ہے، لیکن چونکہ مصدر ہے اس لیے اس کو تسنیہ جمع بنانے کی ضرورت نہیں. یا علماء نے لکھا ہے کہ رضا الموازین ذوات القسط، ایسے ترازو رکھیں گے یا ایسا ترازو رکھیں گے. ترازو ایک ہوگا یا کئی ہوں گے، بعض علماء نے کہا کئی ہوں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک ہوگا. لیکن یہ جو اس کی جمع لائی گئی ہے اس کی تعظیم کے لیے اور تفہیم کے لیے. یعنی وہ ترازو اتنا بڑا ترازو ہے کہ زمین و آسمان کو اس کے اندر تولے جا سکتے ہیں. فریضوں نے پوچھا یا اللہ اس ترازو کے ساتھ آپ کیا تولیں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ میرے بندے ہیں جن کے یہ اعمال تولے جائیں گے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا کر سکیں. یہ روایت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی صحت کے متعلق، مجھے پوری طرح اس کی تعلق نہیں ہے، لیکن تو وہ ترازو بہت بڑا ہو، وہ ترازو بہت بڑا ہو.
اعمال کا وزن کیا جائے گا. والوزن یوم الحق. اللہ رب العزت نے فرمایا ونضع موازین القسط یوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم وزن. عمل تولے جائیں گے اور قول بھی تولا جائے گا. قول جو انسان بولتا ہے یہ بھی تولا جائے گا. عمل جو انسان کرتا ہے پورے جسم کے ساتھ کرتا ہے, آنکھوں کا عمل, کانوں کا عمل, زبان کا عمل, جسم کا عمل, دل کا عمل. دل بھی عمل کرتا ہے, دل بھی عمل کرتا ہے. کیا؟ اللہ اکبر. دل کے اندر نیکی ہوتی ہے, دل کے اندر محبت ہوتی ہے, دل کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے, دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے, اللہ کی تعظیم ہوتی ہے, اللہ کا اجلال ہوتا ہے. یہ دل کا عمل ہے. یہ دل بھی برا بھی کرتا ہے, کسی کے ساتھ نفرت کرتا ہے, کسی کے ساتھ عداوت کرتا ہے, کسی کے خلاف رسومیں بناتا ہے. تو دل کا بھی عمل ہے اور زبان کا بھی عمل ہے, پورے جسم کا بھی عمل ہوتا ہے. پیڈل کے ساتھ, پاؤں کے ساتھ چل کے جاتا ہے, ہاتھ کے ساتھ کسی چیز کو پکڑتا ہے یا کسی اور چیز کے ساتھ وہ کوئی عمل کرتا ہے, تو یہ سارے اعمال تولے جائیں گے. اللہ نے توڑ لیے ہیں اور اللہ رب العزت جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ علی ما یشاء قدیر. جو اللہ تعالیٰ چاہے کرنا وہ کر سکتا ہے. وہ اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی, کوئی چیز اس کو بے بس نہیں کر سکتی. اللہ بڑی کامل قدرت والا ہے, القدیر المقتدر. اللہ رب العزت اقتدار والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے. تو اللہ رب العزت نے تولنا ہے وہ تول لے گا. والوزن یوم الحق. اور توحید کو بھی تولا جائے گا, توحید والے کلمے کو بھی تولا جائے گا, اور توحید والے آدمی کو بھی تولا جائے گا. اور جس آدمی نے نیک عمل کیے ہیں اس کا یہ نیکیوں والا بھی جو اس کا پلندہ ہے دفتر جس میں یہ سارا کچھ لکھا گیا ہے اس کو بھی رکھا جائے گا. اور جو اس نے گناہ کیے ہیں, جو اس نے پاپ کیے ہیں, جو اس نے زیادتیاں کی ہیں, جو اس کا کفر تھا, نفاق تھا, یہ شرک تھا, یہ ظلم زیادتی تھی, اس کو بھی تولا جائے گا. یہ ایک درجے میں رکھ دیا جائے گا. نیکیاں بھاری ہوگی اور یہ ہلکے ہو جائیں گے. یا حافظ نے رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کو بھی تولا جائے گا کہ اس کا کیا وزن ہے اور اس کی سزا کتنی بنتی ہے. اللہ رب العزت ان کے اعمال کو بھی تولے گا, ان کا کفر, شرک اور ان کے ظلم زیادتیاں یہ بھی اکٹھی کر کے, تاکہ ان کا جو عذاب ہے اس کا اندازہ ان کو بتا دیا جائے کہ تمہیں یہ جرائم ہے اور یہ تیری کوتاہیاں اور یہ تیرے کرتوت ہیں, اس کی وجہ سے تیری یہ سزا ہے. اللہ اکبر. بہت بری سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور اللہ رب العزت مہربانی فرمائے, حساب یسیر کرے. بلکہ ہم تو سچی بات ہے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری توحید کے ماننے والے ہیں, تیری سنت کا دفاع کرنے والے ہیں اور تیرے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. تیری توفیق سے, تیرے فضل سے تو نے یہ چوکیداری ہمیں نصیب کی ہے, تو نے یہ ہمیں سعادت بخشی ہوئی ہے کہ ہمیں سچا دین دے دیا اور اس دین کا پہرے دار بنا دیا. ٹھیکیدار نہیں ہیں ہم, دین کے پہرے دار ہیں, ہم چوکیدار ہیں. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنے فضل کے ساتھ ان لوگوں میں خوش نصیبوں میں شامل فرما دینا جو قیامت والے دن بغیر حساب کے نکل جائے گا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ہوں گے, پھر فرمایا ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے. ہر ایک جو ہے وہ 70,000 کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا. 1,000 70,000 کو لے کے جائے گا. اور پھر فرمایا آپ نے حضرت نے صحیح فضل باری میں ذکر کیا حدیث کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اللہ تو مہربانی فرما دے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 3 بک لب جو ہوتے ہیں نا, ہمارے ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ جیسے نہیں, اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسے نہیں, اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے ہیں وہی جانتا ہے اور بہت بڑے ہیں. اس کا ہاتھ اتنا بڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا یوم نطوی السماء کطی سجل الکتب. اللہ رب العزت آسمانوں کو لپیٹ لے گا, اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا. اللہ رب العزت کا ہاتھ تو اتنا بڑا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات بھی بہت بڑی ہے, بہت بڑی ذات ہے. ساری کائنات اللہ کے مقابلے میں چھوٹی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اکبر, سب سے بڑا ہے. ہر چیز اس سے چھوٹی ہے. یہ ہر اوپر والا آسمان نیچے والے آسمان سے بڑا ہے. اور پھر آسمانوں کے اوپر سمندر ہے, پھر اس کے اوپر کرسی ہے, پھر اس کے اوپر عرش ہے, اور اللہ رب العزت اس سے بھی اوپر ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ کے مقابلے میں چھوٹی ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی بڑائی یہ انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور پھر انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت سے معمور ہو, اس کی خشیت سے بھی معمور ہو, ساری امیدیں اس کے ساتھ ہوں, ڈر اور خوف بھی اسی کا ہو کہ وہ پکڑنے پہ آئے ایسے پکڑتا ہے کہ ساری دنیا بے بس ہو جاتی ہے. ہوش میں بے ہوش ہو گیا, ہوش میں نہیں لا سکتے. مفلوج ہو گیا, اس کو زندہ نہیں, اس کو دوبارہ متحرک نہیں کر سکتے. اور اللہ اکبر, دل فیل ہو گیا, اس کو چالو نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت بہت قدرت والا ہے, اسے ڈرتے رہنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے بعد ایک اور فائدہ ذکر کیا, وَيُقَالُ الْقِسْطُ قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. رومی زبان میں قسطاس کا لفظ جو ہے یہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. القسطاس العدل بالرومیہ,
یہ امام مجاہد ابن جبر عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس سے 3 دفعہ قرآن پڑھا, ایک ایک آیت کے بارے میں ان سے پوچھتا تھا اور وہ مجھے بتاتے تھے. اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن تھے, الامہ تھے, یہ ان کے خصوصی شاگرد ہیں اور بھی ان کے شاگرد ہیں, لیکن انہوں نے بہت اہتمام کے ساتھ ان سے قرآن سیکھا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو تفسیری سرمایہ ہے وہ الحمدللہ موجود ہے, اور ایسی کتابیں بھی ہیں جن کے اندر یہ سلف کی جو تفسیر کے سارے آثار ہیں صحابہ کے اور تابعین کے وہ جمع کر دیے گئے ہیں. اور آج کل تو ماشاءاللہ آپ کی لائبریری میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. لائبریری کے اندر جایا کرو, بیٹھا کرو, پڑھا کرو, کتابوں کو دیکھا کرو. صرف اپنے آپ کو استاد کے سبق کے اندر ہی نہ معلوم کر لیں, نہیں, پڑھیں, کتابوں کو اٹھائیں اور ان کی شناوری کریں اور ان کے اندر دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنا علم رکھا ہوا ہے. صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ تم نے جو پڑھا ہے نا, یہ تمہیں پڑھنا سکھایا گیا ہے. یہ تمہیں کیا کیا گیا ہے؟ پڑھنا سکھایا گیا ہے. پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کیسے پڑھتے ہیں. اب تم نے پڑھنا اور علم کو بڑھانا ہے, اس کو وسعت دینی ہے اور اس کو گہرائی دینی ہے, اس کے اندر رسوم پتہ کرنا ہے. یہ کہہ گئے ہم نے بس پڑھ لیا, اب اس کے بعد نہیں. ابو عبداللہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب العلم میں جو بات ذکر کی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تفقہوا قبل ان تصودوا, سیادتیں اور قیادتیں اور منصب ملنے سے پہلے علم حاصل کرو. اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے وہاں کیا فرمایا, بعد ان تصودوا, جب تمہیں منصب مل جائے, عہدہ مل جائے, پھر اس کے بعد بھی علم کو جاری رکھو پڑھنے کے لیے. پڑھنے کے لیے علم کو پڑھتے رہو, جاری رکھو. تو آپ پڑھنے کے عادی بنائیں اپنے آپ کو, کتابوں کے ساتھ جوڑیں اپنے آپ کو. تو الحمدللہ آج بڑی آسانی ہو گئی ہے, کتابیں چھپ رہی ہیں اور موسوعے جو ہیں اور بڑے انسائکلوپیڈیا تیار ہو رہے ہیں سیرت کے اندر, قرآن کی تفسیر کے اندر اور اسی طرح دوسرے معاملات کے اندر. ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو خیر وہاں مجاہد ابن جبر جو تھے, یہ اس کا معنی ذکر کرتے ہیں کہ یہ رومی زبان میں ایسا ہے. تو رومی زبان کا لفظ قرآن میں نہیں ہے, یہ قرآن کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اور رومی زبان سے یا تو عربی سے کیا ہے یا پھر دونوں زبانوں کا توارد ہو گیا ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو مختلف زبانیں سکھائی ہیں, لیکن جو سب سے قدیم زبان ہے, جو متخصصین ہیں زبانوں کے, وہ کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان ہے. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ, یہ لفظ قسط بھی آیا, نَظَرُ الْمَوَازِينِ الْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قسط کا لفظ آیا. اس سے قسطاس کا لفظ بھی آتا ہے, جو میزان, قسطاس میزان کو کہتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط, یعنی ماپ کو بھی پورا رکھو اور تول کو بھی پورا رکھو انصاف کے ساتھ. اور وزنوا بالقسطاس المستقیم, حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا وزنوا, اور وزن کرو بالقسطاس المستقیم. قسطاس قاف کے کسرے کے ساتھ اور ضمے کے ساتھ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے, اس کے ساتھ تم وزن کرو مستقیم. اس کی سوئی جو ہے یہ بالکل سیدھی اور برابر ہو, کم نہ تولو. ہاں تھوڑا بہت جھکتا تول دو, یہ ٹھیک ہے, لیکن کم نہیں دینا چاہیے. تو قسطاس کا بھی ذکر کر دیا اور قسط کا بھی ذکر کر دیا. القسط مصدر المقسط, یعنی مقسط کا جو لفظی مصدر ہے وہ تو ایک ساتھ ہے, لیکن جو اس کا ماخذ ہے, جو اس کا مادہ ہے جس سے یہ لفظ بنا ہے, وہ قاف سین تو قاف کے کسرے کے ساتھ القسط. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط. اور اللہ اکبر, دوسرا لفظ قاف سین تو سے نکلا ہے اور وہ مجرد ہے. اما القاسط سورۃ جن کی آیت ہے, انا من المسلمون ومن القاسطون, ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ہم میں ظلم کرنے والے اپنی جان پر اور لوگوں پر وہ لوگ بھی ہیں. اب القاسط وہ جائے, وہ ظلم کرنے والا ہے. پھر وہ اپنی سند بیان کرتے ہیں, حدثنا احمد بن اشعاب, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند بیان کرتے ہیں. احمد بن اشعاب ان کے استاد ہیں, اور ایک علی بن اشعاب ہے. ان دونوں میں کوئی آپس میں رشتہ داری نہیں. وہ علی ہے, ان کے والد کا بھی نام اشعاب ہے, اور یہ احمد ہے, ان کے والد کا بھی نام اشعاب ہے. یہ کوفی ہے اور صفات ہے, یعنی پیتل کے پتھروں کا کام کرتے تھے, بیچتے تھے یا بناتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھ ملاقات 117 ہجری میں ہوئی ہے. بس میں جا کے ان سے ملے. ان کے استاد ہیں محمد بن فضیل بن غزوان الزبی الکوفی, وہ بھی کوفی ہے. اور یہ قتیبہ بن سعید کے بھی استاد ہیں, زہیر بن حرب کے بھی استاد ہیں, اور دوسرے یہ عمرو بن اشعاب کے بھی استاد ہیں, محمد بن فضیل بن غزوان الزبی الکوفی. اور ان کے استاد ہیں اللہ عمارت بن القعقاع, یہ بھی کوفی ہے. یہ عبداللہ بن شبرمہ کے بھتیجے ہیں, یہ عبداللہ بن شبرمہ کے بھتیجے ہیں. اور جو ان کے والد تھے قعقاع بن شبرمہ, عبداللہ ابن شبرمہ اور قعقاع ابن شبرمہ, یہ دونوں آپس میں بھائی تھے. اور یہ عمارہ جو ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں, یہ بھی کوفی تھے. اور ابو زرع یہ مدنی تھے. یہ ابو زرع ان کا نام ہے حرب ابن عمر ابن جریر ابن عبداللہ البجلی.
یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کے پوتے ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ بھی کنیت کے ساتھ معروف ہے اور ابو زرع بھی کنیت کے ساتھ معروف ہے۔ ایک ابو زرع اور ہیں جو ساتھی ہیں امام ابو حاتم کے، جو اللہ اکبر، وہ عبد الکریم ان کا نام تھا، ان کو بے ہوشی کا دورہ پڑ گیا، بے ہوش ہو گئے، تو ہوش میں لانے کے لیے ان کو ہلا رہے ہیں، کچھ سکھا رہے ہیں، کچھ ہلا رہے ہیں، تو ہوش نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا کرو کہ کوئی حدیث پڑھو، جب یہ حدیث سنیں گے تو شاید ان کی جو ہوش ہے وہ بحال ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے پاس انہوں نے وہ حدیثی سند، تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ والی حدیث جو ہے نا، اس کی سند پڑھنی شروع کی۔ محدثین کی جماعت تھی، اس کی سند پڑھنا انہوں نے شروع کی، تو انہوں نے ایسے آنکھ کھولی اور ایک جگہ پہ جا کر نا وہ پڑھنے والا رک گیا، تو جیسے آگے کھل نہیں رہا اور آگے چل نہیں رہا، تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور سند آگے پڑھ کے من قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ کر جان چلی گئی۔ یہ لوگ ہیں، ابو زرع ان کا نام تھا، بہت بڑے عالم تھے، حدیث کے حافظ تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی تو وہ امام بخاری کا امتحان لینے لگے، اور جب امام بخاری کا امتحان لینے لیے تو وہ تو ساری حدیثیں ایسے بتاتے ہیں جیسے سورہ فاتحہ ہوتی ہے، ایسے قلوب اللہ ہوتی ہے، اور امام بخاری نے جو ان کے ساتھ کیا وہ کہتے ہیں مجھے امام بخاری نے چکر دے دیا، میں ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو وہ ابو زرع اور ہے، یہ ابو زرع اور ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویۃ الاسلام، اور یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ اس شخص نے اللہ اکبر 3.5 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، لیکن حدیث کا ذخیرہ دین کے اندر سب سے زیادہ انہوں نے روایت کیا، 5000 سے زیادہ ان کی روایتیں ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، جب سنتا ہوں پڑھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر نشادی، چادر نشادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، دعا کی، اور انہوں نے وہ چادر اکٹھی کر کے سینے سے لگا لی۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے کوئی چیز جو میں نے سنی ہو مجھے بھولی نہیں، مجھے ہر چیز یاد ہو جاتی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ابو ہریرہ کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے، ابو ہریرہ کی ماں کی محبت بھی مومنوں کے دلوں میں ڈال دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں میری محبت ہے اور میری ماں کی محبت ہے وہ تو ایمان والا ہے، اور جس کے دل میں ابو ہریرہ کی نفرت ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ابو ہریرہ کے دشمن ہے، اور کئی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو فقیہ کہتے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، ابو ہریرہ کو کہتے ہیں ابو ہریرہ فقیہ نہیں، اور صحابہ کے تو وہ فقیہ تھے۔ فقاہت تو حدیث کے اندر ہوتی ہے، اور فقاہت جو ہے وہ تو نصوص کے اندر ہوتی ہے، خیالی چیزوں کے اندر فقاہت نہیں ہوتی۔ یہ تو نعوذ باللہ ایسی فضول چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر کرتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے، کسی مجلس کے اندر انسان جس کا ذکر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ فقہ جو قرآن اور حدیث کی فقہ ہے، العلم قال اللہ قال رسولہ، اللہ اکبر، اور حدیث اور آثار کے اندر علم ہے، اس کے اندر انسان کو فقاہت ہونی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی بھی تھے، فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، اور مدینے کے گورنر بھی تھے، لیکن دین نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرما دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ جب یتیم تھے نا، تو میرا حال یہ تھا کہ میں بنی غزوان کی جو خواتین تھیں ان کے پیچھے نوکر بن کے، چھوٹی عمر میں تھے، نوکر بن کے چلتا تھا، وہ سوار ہوتے میں پیدل ہوتا، اور جب وہ کھا لیتے تو جو بچ جاتا وہ مجھے مل جاتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ہجرت کر کے، اصل دوسی یمن کے رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا علم ان کو سکھایا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سیکھی، یاد کی، اور دوسرے صحابہ سے بھی انہوں نے سیکھ کر یاد کی، جو بعد میں شاگرد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے طاقت دیے، مدینہ منورہ میں رہے، اور مدینہ منورہ میں رہ کر بڑا حدیث کا علم انہوں نے پھیلایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث انہوں نے پوچھی کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچے دل سے اور خالص دل سے کلمہ توحید پڑھتا ہے وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ نعروں سے اور صدقہ قربان اور واری سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی توحید کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے ساتھ۔ جو آپ کی سیرت کا نقش اپنی زندگی میں اتار لے اسے انشاءاللہ حوض کوثر کی اس جام بھی ملیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے، دستے رحمت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش بھی کریں گے، اور وہ آپ کی قیادت میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی جائے گا۔ اللہ ہم کو نصیبوں میں شامل فرما دے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں یہ کہہ رہا ہوں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کا یقین تو یہ ہے کہ جیسے رات ہے، یہ لائٹیں ہیں، یہ مسجد ہے، یہ کپاک پتن کا ایک بہت ماشاءاللہ مبارک مقام ہے جس کے اندر ہم جمع ہیں، تو جس طرح مجھے ان چیزوں کا یقین ہے اور آپ کو بھی ایسا یقین ہے، اسی طرح مجھے اس چیز کا بھی یقین ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور صحابہ نے سنا اور ہم تک پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سنا، ان کے شاگرد ابو زرع نے سنا، ان کے شاگرد عمارہ بن القعقاع نے سنا، ان کے شاگرد محمد بن فضیل بن غزوان نے سنا، اور ان کے شاگرد احمد بن اشکاب نے سنا، اور ان سے امام بخاری نے سنا، اور یہ آج یہ گناہگار اپنی زبان سے آپ کو سنا رہا ہے، بیٹے نے نہیں پڑھ کے سنایا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، مین وان ایسے ہی ہے۔ ہاں روایات کے اندر تھوڑا سا آگا پیچھا ہے، وہ کس طرح کہ بالمعنی لوگ روایت کر لیتے ہیں، لفظ نہیں بدلتے، لیکن اس کا معنی ادا کرنے کے لیے اس کا کوئی ہم جنس لفظ بول دیتے ہیں جو اس کا مترادف ہوتا ہے، یا کوئی ترتیب کے اندر آگا پیچھا ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، ایسے ترتیب ہے۔ ایک روایت میں ترتیب ایسے ہے، وہ کیسے؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان للرحمن، حبیبتان پیچھے چلا گیا اور خفیفتان پہلے آ گیا، ثقیلتان اس کے بعد آیا، اور اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ایک روایت میں کیا ہے سبحان اللہ العظیم پہلے ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں ہے۔ تو یہ آگے پیچھے تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ دو بول ہیں تو اللہ کو بہت معلوم ہے۔ حبیبتان للرحمن، اور اس کے اندر ردم ہے، اس کے اندر رحمتی ہے، کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں ایک لے ہے، ایک اس میں دھن ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ رب العزت نے آپ کو جوامع الکلم کے ساتھ نوازا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے، افصح من نطق بالذات تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ جو کلام ہوتا تھا اس کے اندر بڑی موزونیت بھی ہوتی تھی، بڑی حلاوت، اور بہت زیادہ اس کے اندر کشش بھی ہوتی تھی، تاثیر بھی ہوتی تھی، دل پگھل جاتے تھے لوگوں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر۔ تو یہ جو ذکر انہوں نے بتایا آخر میں اللہ اکبر، ایک تو اس کے اندر یہ پہلو ہے کہ جو کتاب کا اختتام ہو رہا ہے وہ کس کلمے کے ساتھ ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے ساتھ اختتام ہو رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مجلس میں بیٹھا ہے اور وہاں اس نے باتیں کی، کوئی اچھی باتیں بھی ہوگی، کوئی ایسی بات بھی ہوگی جو نامناسب اور ناگوار تھی، تو وہ اس مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو اگر کوئی لغو اور کوئی نازیبا اور نامناسب بات ہوئی ہے تو یہ کلمہ پڑھنا اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ دیکھیں یہ مجلس تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے یہی دعا پڑھ کے قرآن کی تلاوت ختم کرتے، نماز پڑھتے نماز سے اٹھتے ہوئے یہی دعا پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ بھی سارے یاد کر لیں، نیکی کے اندر، نیک کی مجلس کے اندر، نیک عمل کے اندر اگر انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ محفوظ رہتا ہے، ضائع نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کمزوری والی بات تھی اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ کفارہ مجلس کی دعا ہے۔ جو کفارہ مجلس کی حدیث ہے وہ امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں، اس کی شرط کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ تسبیح اور حمد کے ساتھ ہماری مجلس کا اختتام ہو جائے۔ ایک تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا یہ موقف ہے، اور دوسرا وزن اعمال کے معاملے میں ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان کے اندر بھاری ہوں گے، یہ میزان کے اندر بھاری ہوں گے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اللہ اکبر سبحان اللہ تملأ المیزان والحمد للہ تملأ ما بین السماء والارض۔ انسان سبحان اللہ پڑھتا ہے تو تملأ المیزان، وہ ترازو جس کے اندر زمین و آسمان رکھے جا سکتے ہیں، سارے زمین کے پہاڑ رکھے جا سکتے ہیں، اتنا بڑا ترازو ہے۔ یہ سبحان اللہ جو ہے یہ اس ترازو کو بھر دیتا ہے، کس کے ساتھ؟ اجر و ثواب کے ساتھ، اجر و ثواب کے ساتھ۔ کیوں؟ اس میں اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تنزیہ ہے، اللہ کو پاک بیان کرنا ہے، ہر نقص سے، ہر شریک سے، ہر مد مقابل سے، کوئی اس کا برابر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کی بیٹی نہیں، کوئی اس کا ماں باپ نہیں، کوئی اس کے سامنے دم مارنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے کہ میں یہ کہتا ہوں، کوئی میں کہنے والا نہیں اس کے سامنے، سارے سر جھکائے ہوئے ہیں، سارے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس کے سامنے خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ بندگی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جو افضل البشر تھے، سید البشر تھے، ساری کائنات میں اللہ رب العزت نے ان کو اونچا مقام عطا فرمایا ہے، وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، مجھے بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، کوئی بڑا عجیب واقعہ بتائے، تو کہنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بڑی عجیب تھی، ایک سے بڑھ کر ایک بات ہوتی تھی آپ کی، خوبصورت، شاندار اور
دل کو لبھانے والی اور انسان کو متصل کرنے والی ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، آنسوؤں کے ساتھ داڑھی تر ہو گئی ہے، پھر بھی آنسو گر رہے ہیں، جو چادر تھی وہ یہاں سے سینہ تر ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہیں، زمین کے اوپر ان کے ٹپ ٹپ گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کے سامنے ایسے رونے والے تھے، ایسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ نعوذ باللہ جیسے یہ لوگ تصور پیش کرتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے ساتھ ایسا تھا، ان کا جو صفائی کرنے والا بھگی تھا اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ پیر صاحب نے آنکھیں نکالی اور کہا کدھر لے کے جا رہے ہو، لاؤ اس کو واپس، تو کہنے لگے اللہ وہ تو وہاں سے آنکھیں نکال رہے ہیں، اللہ نے کہا نعوذ باللہ لے آؤ واپس، اس نے اگر آنکھیں نکالی تو ساری دوزخ خالی کرنی پڑے گی، دوزخ ساری خالی کرنی پڑے گی اس کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے اس کو واپس لے آؤ۔ تو بھنگی جو کافر ہے اس کو پیر نے آنکھیں نکال کے اس کو جہنم سے اٹھا لی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ کے خلیل، اللہ نے ان کے لیے دنیا میں آگ کو ٹھنڈا کر دیا، لیکن جب وہ اپنے باپ کے لیے سفارش کریں گے یا اللہ تو نے مجھے کہا تھا کہ تجھے عزت دوں گا، تو آج میرا باپ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس سے بڑی میری بےزتی کیا ہوگی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا دیکھو اپنے نیچے، تو دیکھیں گے کہ باپ کی شکل بدلی ہوئی، پسند ہو جائے گی اس کی شکل، اللہ اکبر، اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کوئی کسی کے سامنے اللہ کے سامنے کو بات کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدر و منزلت اور اللہ رب العزت کا جلال، اس کا جبروت، یہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اس کو مانے اور اس کو منوائے۔ یہ جو لوگ ہیں خدا کے قسم اللہ نے شفا کیا ہے یہودیوں کا بھی اور مشرکوں کا بھی، ما قدر اللہ کا قدر نہیں، انہوں نے اللہ کی قدر جانی نہیں، نہ اس کے مقام کو پہچانا، کہتے ہیں اس نے اپنی بات سے ہی پھاڑ دی، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا۔ یہاں بھی نگریاں بٹی ہوئی ہیں، یہ فلاں بزرگ کی نگری ہے، دہلی فلاں بزرگ کی نگری ہے، ملتان فلاں بزرگ کی نگری ہے، لاہور داتا کی نگری ہے، سب جھوٹ ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے سارے فقیر ہیں، سارے مانگت ہیں، سارے سوالی ہیں، اور سارے اس کے سامنے ماتھا بھی رکھتے ہیں اور ناک بھی رگڑتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے اور معاف کر دے۔ اللہ کی عظمت، سبحان اللہ، کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے۔ وبحمدہ، باب صحابت کے ساتھ ہے، یعنی وہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تعریف جو اس نے کی ہے، اللہ تعالیٰ تعریف کو پسند کرتا ہے اور وہی تعریف کا مستحق ہے، مستحق تعریف کا وہی ہے کہ جو کچھ ہے سب اس کا ہے اور اس کا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، کوئی اس کو دینے والا نہیں۔ الصمد، وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، سب اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو وہ دیتا ہے اور وہ کسی سے کچھ نہیں دیتا، کسی سے کچھ نہیں دیتا، وہ ایک ہے، ایک ہے، واحد ہے، الہ الا واحد، اور وہ احد ہے، قل هو اللہ احد۔ احد کا معنی ایک، وہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، کوئی زندہ، کوئی فوت شدہ، کوئی ویسا نہیں، احد یکتا ہے، تنہا ہے، یونیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احد، یہ اللہ کی ذات کی احدیت بیان کرتا ہے، عبد الاحد اور عبد الواحد، الہ الا واحد، وہ ایک بھی ہے، دو نہیں اور تین نہیں۔ اور جیسے لوگوں نے یہ جب بیٹا بنایا ہوا ہے کہ اتنے سارے جو ہیں یہ خدا نے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شعبے دیے ہوئے ہیں، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے وہ کرنا ہے، نہیں، سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری چیز پر قدرت اور کنٹرول اللہ کا ہے، اور اللہ رب العزت ہی جس کو عزت دیتا ہے وہی دیتا ہے، اور جس کو رحمت سے نوازنا چاہے وہی رحمت سے نوازتا ہے، اور اگر کسی کو رحمت سے محروم کر دے تو پھر اس کو کھول نہیں سکتا، اور جس کو دینا چاہے تو اس کو روک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، وبحمدہ، تعریف اس کے لیے۔ حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسراء الحسن، اللہ رب العزت کے لیے اچھے بول بولنا، مال محبت و تعظیم، محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ، جو اس کے ذاتی صفات ہے، اس کا حسن ہے، اس کا جمال ہے، اس کا کمال ہے، اس کی خوبیاں ہیں، اس کے محاسن ہیں، اس کی کرم فرمائیاں ہیں، اس کی عزت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی رفعت ہے، اللہ اکبر، اس کی بے نیازی ہے، اس کا غنی بے پرواہ ہے، کسی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، ساری دنیا نیک ہو جائے اس کا سنورتا کچھ نہیں، اور ساری دنیا بد ہو جائے اس کا بگڑتا کچھ نہیں، ایسا بے نیاز ہے وہ۔ تو اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنا، اور پھر سبحان اللہ العظیم آخر میں، پھر آخر میں اللہ کی تسبیح۔ اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تو پاک ہے، اللہ اکبر، اللہ تو پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، بھول سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے،
یا اللہ اس بات سے پاک ہے کہ تیرا کوئی وسیل ہو، تیرا کوئی نذیر ہو، تیرا کوئی وکیل ہو، تیرا کوئی شفیع ہو. نہ کوئی اللہ کا وکیل ہے، نہ کوئی اللہ کا کوئی شفیع بشیر ہے، نہ کوئی اللہ کا ظہیر ہے. اللہ رب العزت بالکل ایسے ہے جیسے سورہ سبا کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا. وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے بات میں ختم کرتا ہوں. سبحان اللہ العظیم، پہلے بھی سبحان اللہ اور آخر میں پھر، اور اس کے بعد پھر عظیم اللہ کے نام آئے ہیں. اللہ الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ العظیم الرحمن، اور ضمیر کا بھی لفظ آیا، وہ کون سا؟ سبحان اللہ وبحمدہ. ہاں یہ اس کی طرف ہے، جیسے هو اللہ، وہ اللہ رب العزت کی ذات جو اللہ کے نام ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے، اور جب پکارے اس کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے. اور سبحان اللہ وبحمدہ یہ اللہ کا ایسا تسبیح والا کلمہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابو ذر نے، یا رسول اللہ سب سے زیادہ اللہ کو پیارا کلمہ کون سا ہے؟ تو فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا ہے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نحن نسبح بحمدک، تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں. فرشتوں کی تسبیح کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ. یہ صرف فرشتوں کی تسبیح نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر اس کائنات کی ہر چیز کی تسبیح یہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز جو ہے کائنات کی اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا دو چیزوں کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، ایک شرک نہ کرنا اور دوسرا تکبر نہ کرنا، اور دو ذکر تمہیں بتاتا ہوں، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک سبحان اللہ وبحمدہ. یہ لا الہ الا اللہ تو ایسی چیز ہے کہ اس سے عظیم اور اس سے اعلیٰ اور برتر کو کلمہ نہیں. اور سبحان اللہ وبحمدہ ایسا کلمہ ہے کہ جس سے ساری مخلوق کو رزق ملتا ہے. جس کے رزق میں تنگی ہے، جو تنگ دستی کا اور فقر کا فاقے کا شکار ہے، تو سبحان اللہ وبحمدہ کا وظیفہ کیا کرے. صبح بھی 100 دفعہ پڑھے، شام بھی 100 دفعہ پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولے، اللہ رزق کے دروازے کھولے. تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کو بہت ہی محبوب ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل کے بہت سارے کلمات آئے ہیں. تو جو اس کا نصاب ہے جو سب سے ادنا ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ. جو اس سے بڑا ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. اور جو اس سے بڑا ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ بھی پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور میں ان بیٹوں کو اور جو ان کے والدین یہاں آئے ہوئے، ان کے عزیز و اقارب آئے ہوئے ہیں، مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ بیٹیوں نے بھی اور انہوں نے بھی صحیح بخاری تکمیل کی. اور بیٹا یہ علم پڑھنے کا طریقہ آپ نے سنا ہے، بیٹیاں بھی سن لیں. اب آپ نے مزید علم حاصل کرنا ہے، پڑھاتے ہوئے بھی مطالعہ کر کے اور پڑھتے ہوئے بھی اپنے علم کو بڑھائیں، اس کی گہرائی پیدا کریں اور اس کے اندر وسعت پیدا کریں. اور سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ انسان علم کو یاد کرے. یاد کیسے ہوتا ہے؟ ایک دفعہ کتاب پڑھ کے چھوڑ دینا نہیں، بار بار پڑھنی چاہیے. امام بزری امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 50 بار الرسالہ کا مطالعہ کیا، 50 بار. اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح مسلم کی جو شرح ہے آج اس کا 60 بار مطالعہ کیا ہے، 60 بار انہوں نے سنی ہے. کتابیں اس طرح پڑھی جاتی ہیں، پھر انسان کو جو ہے نا انشاءاللہ علم کے اندر رسوخ حاصل ہوتا ہے، وسعت آتی ہے. میں ان کے اساتذہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اس کا اہتمام انتظام کرنے والے، ان کے لیے بھی دعا ہو. اور ان سے بھی میں کہتا ہوں علمی پختگی، تعلیم کے اوپر توجہ، تربیت کے اوپر توجہ، اور اعتدال اور توسط اور شدت نہیں اور نفرت نہیں اور فتوے بازی نہیں. لوگوں کو ایسے نہیں کہ جہنم رسید کرو وہ کافر ہے، وہ نہیں. لوگوں کو خیرخواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ دعوت دو، دین کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاؤ، صحابہ کی طرف بلاؤ، ائمہ مجتہدین، فقہاء محدثین اور امت کے صلحاء اولیاء، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، علماء کا احترام کرنا اور طلباء کا احترام کرنا، یہ ہمارا فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ان اداروں کا دست و بازو بنو، ان کے پشتیبان بنو، ان کو مضبوط کرو. یہ ہے تو دین ہے، یہ نہیں ہوگا تو دین بھی نہیں ہے. جہاں مدرسے نہیں ہیں وہاں لوگ اللہ اکبر، ان کے پاس دین بتانے والا کوئی نہیں. اس لیے مدارس کا اہتمام کریں، انتظام کریں، ان کے دست و بازو بنیں اور ان کے ساتھ محبت کریں. اور
ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی جی مفتی اظہار الحق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کا علم و عمل جو ہے اور زیادہ بڑھائے، ان کا ایمانی اور روحانی اور علمی فیض اللہ تعالیٰ جاری رکھے۔ بڑی خوشی کی بات ہے ماشاء اللہ کہ انہوں نے ماشاء اللہ بچوں کو پڑھائی اور بیٹیوں کو انہوں نے پڑھائی ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، مبارک کرو یہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، برکت فرمائے، شکر اللہ مبارک۔ ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے معزز مہمان اور بڑے بزرگ شیخ الحدیث و تفسیر فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، جو کہ بڑے ہی پیارے محبت بھرے انداز میں ہمیں نصیحتوں سے نواز رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے